جو ہے تزخرف اسے آراستہ کیا جاتا ہے رمضان رمضان کے لیے من رأس الحولی ایک سال کے شروع سے لے کر الی حول قابل اگلے سال تک قالا فرمایا فإذا كان اول یوم من رمضان پھر جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت الحور العین تو ایک ٹھنڈی ہوا عرش کے نیچے چلتی ہے جنت کے پتوں پر من علی الحور العین وہ بڑی آنکھوں والی حوروں پر فیقلنا یعنی ان پر گزرتی ہے فیقلنا تو وہ کہتی ہیں یا ربی اے ہمارے رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بهم اعیننا اے اللہ ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے وہ شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وتقر اعینہم بنا اور ان کی آنکھیں ہمیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں تو یہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کر حوروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور حوروں کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں سبحان اللہ رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں رات کو تراویح پڑھتے ہیں قرآن پاک سنتے ہیں یہ اصل میں ان کے لیے یہ بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی اور پھر رات کو تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے ایک اور حدیث ہے اسی جگہ پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یغفر لأمتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں رات کے آخری پہر میں اس امت کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر کی بات ہے کہ اس کے آخری پہر میں بخشش کی جاتی ہے بندوں کی قال اللہ فرمایا نہیں ولکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ مراد اس کی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے تو اسے اس کی مزدوری پوری دی جاتی ہے سبحان اللہ مراد یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو آخری رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے مزدوری کی اس رمضان المبارک میں اللہ کی مزدوری کی اللہ کے لیے کام کیا یعنی روزہ رکھا قرآن پاک تراویح میں سنا اور رمضان کے احترام کو انہوں نے ادا کیا تو رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مزدوروں کو پوری مزدوری ادا کرو تو وہ مزدوری پھر خدا تعالیٰ ہے وہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ رب قدوس ہمیں بھی ان مزدوروں میں شامل فرما لے جن کی مزدوری کو وہ قبول فرماتا ہے بات تو یہ ہے کہ ہماری مزدوری قبول ہو جائے روزہ رکھ کر اگر ہم جھوٹ بولیں روزہ رکھ کر ہم غیبت کریں ایک دوسرے کا گلہ کریں گالیاں دیں بد نظری کریں اور برائیاں کریں جی اور اس طرح کے کام کریں تو پھر روزہ جو ہے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے پھر وہ روزہ جو ہے خالی ایک نام کا روزہ رہ جاتا ہے جیسے کہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ ان لم تخترق روزہ ڈھال ہے اگر پھٹ نہ جائے مطلب ڈھال ہے کہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے اگر یہ پھٹ نہ جائے کیونکہ وہ جو ڈھالیں ہوتی تھی نا جن سے وہ بچاؤ کرتے تھے اپنا تلواروں کی زد سے اور تیروں کی زد سے اپنے آپ کو ڈھال سے بچاتے تھے وہ ڈھالیں پھٹ بھی جاتی کیونکہ وہ چمڑے کی ہوتی تھی لوہے کی بھی ہوتی تھی مگر ان کو اٹھا کر ذرا مشکل ہوتا تھا تو چمڑے کی ڈھالیں بھی بنائی جاتی تھی تو اگر ڈھال پھٹ جائے تو وہ بیکار ہو گئی کسی کام کی نہ رہ گئی تو کہا کہ اگر یہ پھٹ نہ جائے تو یہ بندے کے لیے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تخترق ھذا کیا یہ ڈھال بھی پھٹ جاتی ہے یعنی روزے والی ڈھال بھی پھٹ جاتی ہے فرمایا نعم پھٹ جاتی ہے بالکذب والنمیمۃ جھوٹ کے ساتھ اور غیبت کے ساتھ جھوٹ بولنے سے
اور غیبت کرنے سے یہ ڈھال پھٹ جاتی ہے، مطلب ہے بیکار ہو جاتی ہے، پھر اس روزے کا فائدہ نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کا بھی روزہ عطا فرمائے۔ روزہ ہم پیٹ کا تو رکھتے ہیں، زبان کا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کا بھی روزہ عطا فرمائے، اور جناب اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا بھی روزہ عطا فرمائے۔ روزہ رکھ کر میں نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں میں گانے لگائے ہوئے ہیں، جی کیا فائدہ ہے؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور گاڑی میں گانا بھی چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان باتوں سے۔ جی بلکہ ایسے مسلمان ہیں، کیا کہیں ان کو، چینل ہیں ان کے، اور رمضان میں بھی گانے چلا رہے ہیں، جی رمضان میں بھی ان کے گانے چل رہے، بند نہیں ہوئے۔ تو کس قسم کے مسلمان ہیں؟ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مولا پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد